مجلس کا معاملہ، تقریر کا معاملہ، ادا کا معاملہ تو ایسا ہے کہ ہم آپ کے سامنے کیا عرض کریں۔ دیکھیے اور جو پروگرام ہوتے ہیں تو ان کے لیے وقت بھی معین ہوتا ہے، زمانہ بھی معین ہوتا ہے۔ بہت توجہ رکھیے گا جو پیش کرنے جا رہا ہوں، اس حقیق کی ایک نازش کی فکر ہے جو آپ کی باقاعدہ تناظر کی نظر کرنا چاہتا ہے۔ زمانہ بھی معین ہے، وقت بھی معین ہے، موسم بھی معین ہے، دن ہے یا رات ہے یہ بھی معین ہے۔ لیکن یہ جب حسین کا معاملہ آتا ہے تو سردی ہو تب بھی مجلس، گرمی ہو تب بھی مجلس، برسات ہو تب بھی جلوس، ارے کہاں بیٹھے راضی ہوا، کوئی بھی موسم ہو، صبح کا وقت ہو تب بھی مجلس ہوگی، دوپہر کا ٹائم ہو تب بھی عزاداری ہوگی، رات کا وقت ہوگا تب بھی عزاداری ہوگی، گرمی سردی دوپہر ہو صبح تھا کسی شہر کے نہیں ہے۔ اس کا مطلب سمجھے کیا ہے؟ اس کا واقعہ کا مطلب یہ ہے کہ حسین یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ مالک کی ہوگا نہیں بلکہ سوال والی ہے، جو کبھی ہے سمجھے۔ اس چیز کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حسین کا قبضہ ہر شے پر ہے، دنیا کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جس پر حسین مظلوم کا قبضہ نہ ہو۔ حکومتیں ہار گئیں مگر حسین پہ نہ مٹا سکا، دولتیں سر کی گئی مگر میرا مولا جہاں تھا وہی ہے، میرے مولا کے پائے سے بات میں نفرت نہیں آئی۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے، ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ دنیا کی تین طاقتیں جس کے پیچھے پڑ جاتی ہیں اس کا نام مٹا نہیں ہے، اس کا وجود دیکھیے۔ میں اللہ تعالیٰ کی قیمت، فضیلت، حیثیت رپورٹیں بتا رہا ہوں کہ آپ ہیں کیا، صرف یہ بتانا ہے مجھے باقی کسی اور موقع کو بتائے پڑے جائیں۔ دنیا کی تین طاقتیں جس کے پیچھے پڑتی ہیں اس کا نام سفید حدیث سے ملا ہے، ایک دولت کی طاقت، ایک حکومت کی طاقت اور ایک علم کی طاقت۔ آج اس کے خلاف قلم استعمال کرنے لگے تو ہو گیا مگر آپ اسے مردہ بنا دیں۔ جس کے خلاف دولت استعمال کر دی جائے تو اس کی عزت کا نام و نشان نہیں رہے گا، جس کے خلاف حکومت بڑھ جائے اس کا جینا دشوار کر دے گی۔ یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے کہ 1400 سالوں سے ساری طاقتیں ہمارے خلاف کر رہی ہیں۔ کہاں بیٹھا میرا اللہ، ذرا بول بولنا میرا بھی ہو، ہمارے یہاں کے مسئلے بڑے سر نہیں جاتے ہیں تو آپ یہاں کے بارے میں کیوں نہیں جانے؟ صاحبان زبان ہے، زبان بولنا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ گروہوں کے درمیان نہیں پڑھ رہا ہو، وہ دیوار کے درمیان پڑھ رہا ہو اور اس زبان کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو ہو رہا ہے بولے کوئی یہاں نہ بولے، اس زبان کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ کوئی یہاں نہ بولے۔ جملات آوازوں کے درمیان لگا دو، وہ تینوں طاقتیں علی کے خلاف نہیں رہی مگر لگنا پائی، جو اس لیے کہ جو تین طاقتیں لگنا پائی۔ ہمیں کوئی مقابلہ نہیں کرے گا، صاف صاف۔ اور اگر مٹنے والی قوم ہوتے تو صدام کے دور میں مٹ گئے ہوتے، اللہ اکبر۔ اگر مٹنے والی قوم ہوتے تو قدر رضانی کے ذکر کی وجہ سے مٹ گئے ہوتے، مگر آج تک باقی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کیا کیا ہمارے خلاف سب کیا گیا، یعنی دنیا کی تمام تر توانائیاں آزاداروں کو مٹانے کے خلاف استعمال ہوئی، مگر آزادار نہیں ملے، آزاداری نہیں ملی، یہ جو سہایت نہیں ملے، یہ نکل نہیں ملا، بارگاہ نہیں کیا، یہ سننا باقی ہے، یہ سننا باقی ہے، یہ دوبارہ باقی ہے، یہ آنا باقی ہے، یہ تعاون باقی ہے، جو باقی ہے جو رکھو، اس لیے کہ مٹانے والا زمانہ ہے، بچانے والا کون مٹائے گا؟ ایمان کے آگے کسی کا بس کر سکتا ہے؟ قوت ایمان کے سامنے دنیا کی ہر طاقت ہوگی۔ ایمان چاہے تو ایک لمحے میں معجزہ دکھا دے، اور آپ ایک معجزہ ہیں، آپ ہی ایک معجزہ ہیں کہ جو دنیا نے مٹانا چاہا مگر آپ نہیں مٹے، اس لیے کہ آپ امت کے مالی دعا توڑی ہے، حسنین کی مالی دعا ہے، اور اگر حسنین کی مالی دعا
کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کلام ان کی وہی ہے، ان کے بعد بیچاروں کے بعد اتنا نہیں ہوتا ہے وہ اپنا کھاتے ہیں، آپ دیتے ہیں تو وہ کھاتے ہیں۔ تو امام نے دیکھا، اچھا امام نے چاہا کہ بس سر جھکا کر اللہ، مگر ان میں سے ایک نے کیا کہا، کیا فرض رسول، ارے ذرا ہماری بات میں ہی آ جائیے، اللہ اکبر، ذرا ہمارے پاس آ جائیے۔ میرا امام پہنچا، کیا بتاؤ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہماری دلیلہ خواہش یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تناول فرما لیجیے، ہماری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ ہمارے ساتھ نوالہ کھائیے، کھانا کھائیے، دسترخوان کی زینت بنیے۔ امام نے ان کی دعوت کو قبول کیا اور کھایا۔ اب جملہ سنو، اگر جملہ یاد رہے گا نا تو دعا میں سے یاد رکھنا۔ امام نے ان کا ساتھ دیا، زینت دسترخوان آئے، کھایا، جب کھا کے اٹھنے لگے، ان میں سے ایک نے پتہ کیا کہا، ان میں سے ایک یہ بولتا ہے کہ مولا اب تو ہمارے جیسا کوئی نہیں۔ کیا بیٹھا ہے بتاؤ کیا کیا ذرا کھل کے بولے کیسا مولا ہمارے جیسا کوئی نہیں۔ امام نے کہا چاہیے کہ آپ نے ہمیں رونق بخش ہے، ہمارے ساتھ آئے تھے، جملہ لگا رہا جس کے ساتھ آیا مولا ایک چائے کی روٹی کھائے، اس کے جیسا کوئی نہیں، جس کے اندر آنے میرا مولا اصلی کھول کر کتنے ازادار بیٹھے ہوئے پوری طاقت توانائی کے ساتھ مل کر بولیے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اور آپ سن یہ جلوسوں کا انعقاد، یہ شبیہوں کا برآمد ہونا آپ کو کربلا کی یاد نہیں دلاتا؟ ابھی شبیہیں برآمد ہوں گی، آپ کے آنسو رکیں گے نہیں، آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اور ایک مجرا نظر کرنا چاہے تو مزادارو خبردار رونے میں تکلف نہ کیا کریں، اس لیے کہ جب آپ روتے ہیں نا تو فاطمہ زہرا خوش ہوتی ہے، آپ کے آنسو رومال سیدہ میں جگہ پاتے ہیں۔ جب آپ ہائے حسین کہتے ہوتے ہیں تو دکھیاری ماں کہتی ہے کہ اے میرے لال حسین، دیکھو تمہیں رونے والے کتنا تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں، کتنا بلک بلک کے رو رہے ہیں۔ اداکار روایت بتاتی ہے کہ جہاں سے کوئی آئے چاہے نہ آئے، لیکن وہ ماں ضرور آتی ہے کہ جو جنت البقیع کی قبر چھوڑ کر اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے آتی ہے۔ اور جملہ کون بتا رہو کہ یہاں پہ آج صرف جناب فاطمہ زہرا نہیں آئی ہے، بلکہ ان کے ساتھ علی اکبر کی ماں لیلا بھی آئی ہے، اس لیے کہ علی اکبر کا جنازہ برابر ہونے والا ہے۔ انہی کے ساتھ ام رواب بھی آئی ہے، اس لیے کہ ان کے لال کا گہوارہ برابر ہونے والا ہے۔ اور ایک وہ ضعیفہ بی بی آئی ہے جو مدینے میں بیٹھ کر اپنے لال عباس کے لیے سوچ رہی تھی کہ میرے لال عباس تمہارے ہوتے ہوئے حسین کو کوئی یاد رہا۔ جزاک اللہ۔ آزادارو علی اکبر کا لاشا کربلا میں تو بہت شہید ہوئے، اصحاب بھی شہید ہوئے، انصار بھی شہید ہوئے، اقربا بھی مارے گئے، مگر روایت بتاتی ہے کہ حسین کے بال تب تک سفید تھے جب تک اکبر کا لاشا نہیں اٹھایا تھا۔ جب حسین نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا، حمید ابن مسلم کہتا میں نے دیکھا کہ حسین کے سر کے بال سفید ہو گئے، اس لیے کہ نوجوان کا جنازہ بنا پورے باپ کے دل سے پوچھو کس نے یہ سوچ کے پالا تھا کہ میں رسول ہوا۔ خدا کوئی غم نہ لے سوائے ہمیں مظلوم کربلا۔ علی اکبر کی سب سے بڑی مصیبت جانتے ہیں کیا لگا تھا؟ سب سے بڑی مصیبت علی اکبر کی یہ ہے کہ جب میرا مولا گھوڑے کی بلندی سے زمین پہ آنے لگا تو
تو میرے مولا نے مدد کو نہیں پکارا. میں نے جملہ پڑھا یاد آ رہا. کربلا میں جتنے شہید ہوئے سب نے امام کو مدد کے لیے پکارا کہ آقا مدد تو آئیے, مولا مدد تو آئیے. لیکن جب علی اکبر زین سے زمین پہ آئے ایک جملہ کہا, یا بتا ارے کبھی کس طرح بابا بس سلام لے لے جنازے میں ہو جانا. اس لیے کہ نوجوان کا جنازہ ہے, آپ برداشت نہیں کر پائیں گے. آزادارو باقری جملہ اور تابوت برآمد ہونے والا ہے, جنازہ علی پر آنے والا ہے. سینے پہ ہاتھ ڈال کے سوچو آزادارو کہ جب آپ کو ذرا سی سینے میں تکلیف ہوتی ہے تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے. آئے علی اکبر, آپ کے سینے پر ایسا نیزہ مارا جس نے پہلے سینے کو توڑا, پھر کلیجے میں پیوند ہو گیا. کلیجے میں ایسے ہی نیزہ لگا, روائے بنا دیے بابا کو مارا. حسین نیزے کو بیٹھا, کلیجہ باہر آ گیا, رخسار میں رخسار رکھ دیا. بس دادا جملہ سن, کیونکہ اب وہ صدی ہے نا, اس صدی کی شان یہاں رہی ہے, اس صدی کی یہاں یہ شان رہی ہے کہ ادھر یہ پر کی اعلان ہوتی ہے, ادھر جنازہ آتا ہے. میں آپ کے سامنے کیا عرض کروں, آج جب آپ صبح دوپہر مغرب میں اذان سنتے ہیں تو آپ کو کچھ یاد آتا ہے. اذان سن کے بیٹھنا سوچ لیا کرو کہ آج جب ہمارے یہاں کوئی مولوی اذان کہتا ہے تو اس کی آوازیں اذان فقط اطراف میں رہتی ہے, مگر جب علی اکبر نے کربلا میں اذان کہی, عاشور کا اللہ أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن جزاک اللہ. مولا ان عزاداروں کو سلامت رکھیے گا. اے میری فاطمہ زہرا, ان عزاداروں کے سروں پہ اپنا سایہ باقی رکھیے گا. اے میرے پروردگار, اے ہم سب کو پیدا کرنے والے, تیرے محبوب بندوں کو رونے کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں. ہم سب آج حسین کا ماتم کر رہے ہیں, کربلا والوں کا ماتم کر رہے ہیں, علی اکبر کا ماتم کر رہے ہیں, عباس کا ماتم کر رہے ہیں. ارے اس گہوارے کا ماتم بھی کریں گے جسے شام غریبہ میں جلا دیا گیا. عزادارو, آپ نے ابھی زیارت کی اس شبیہ تابوت کی جسے شہزادہ علی اکبر کہا جاتا ہے. یہ حسین کا وہ ہم شبیہ پیغمبر بیٹا ہے جسے بڑی منتوں سے پالا گیا, جسے بڑی مشقتوں سے پالا گیا.
جسے بڑی محنتوں سے پالا گیا، مگر کیا لیلا کو معلوم تھا کہ جسے میں اتنی حسرتوں سے پال رہی ہوں کربلا میں اس کے سینے پہ نیزہ لگے گا؟ کیا زینب کو معلوم تھا کہ جس علی اکبر کو میں نے بھیا حسین سے لیا ہے کربلا میں یہ عرض کرے گا؟ عزاداروں کسی کو نہیں معلوم تھا۔ یہی ہوا جب کربلا میں سب شہید ہوتے رہے، حسین اپنی غربت پہ روتے رہے، سب شہید ہوتے رہے، حسین اپنی غربت پہ روتے رہے۔ عزاداروں لیجیے امام حضرات کے سامنے شبیہ ذوالجناح امام حسین آنے جا رہا ہے، آنے والا ہے وہ ذوالجناح کہ جس نے حسین کے ساتھ بڑی وفاداری کی ہے۔ یہ وہ ذوالجناح ہے نا عزاداروں، اس لیے میں ذرا سا فقط تعارف کروں گا ذوالجناح کا، اس کے بعد تابوت برآمد کرنے والوں سے گزارش کروں گا کہ ذوالجناح کو لے آئیں۔ مدینہ چلیے میرے ساتھ، تھوڑا تصور کی وادی میں چلیے تو مدینے میں ایک ایسا دن بھی دیکھنے میں آیا کہ جب مولا حسین کا بچپنا تھا، مولا حسین اپنے گھر کے باہر دہلیز پہ موجود تھے، اتنے میں بابا کا ذوالجناح آ گیا، اتنے میں بابا کا گھوڑا آیا تو مولا حسین کہتے ہیں کہ میرے بابا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی آج ذوالجناح کی سواری کروں۔ یہ حسین کی زندگی کی پہلی سواری ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ بابا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کی پہلی سواری کروں۔ علی نے کہا میرے لال حسین ضرور تمہاری خواہش ہے اور سوار ہو۔ ذوالجناح جہاں تھا وہیں پر میرا مولا حسین گیا۔ جملہ سنو گے عزادارو، حسین کا بچپنا ہے نا تو حسین کا قد چھوٹا ہے، ذوالجناح کا قد بڑا۔ حسین چاہتے ہیں ذوالجناح پہ سوار ہو جائیں مگر سوار نہیں ہو پا رہے ہیں۔ جملہ سن لو عزادارو، جب اس ذوالجناح نے دیکھا کہ علی کا بیٹا زہرا کا لاڈلا مجھ پہ سوار ہونا چاہتا ہے مگر سوار نہیں ہو رہا ہے، ایک مرتبہ ذوالجناح نے اپنے آپ کو زمین پر بچھا دیا، پھر ہلا کے کہا اے فرزند رسول، جزاک اللہ جزاک اللہ، پہلی سواری ہے عزادارو، اے فرزند رسول آئیے بیٹھ گیا، میری پشت پہ سوار ہو رہا، ادھر پشت پہ سوار ہوئے، اجا نہیں کسی مانے میں ہو، اے میرے ذوالجناح آج میرے لال کو بڑے اچھے سے سوار کر لیا، کربلا میں خیال رکھنا جب میرا حسین گر رہا ہوگا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عزادارو یہ وہی ذوالجناح ہے کہ جب حسین شہید ہو گئے نا تو ظالموں نے اس کو بھی نہ چھوڑا، ظالموں نے اسے بھی کیسے مارے، ظالموں نے اسے بھی پتھر مارے، ظالموں نے گھوڑے کو بھی اتنا ستایا عزادارو کہ گھوڑے نے کبھی اپنے پاس آنا شروع کیے، کبھی اپنی آواز نہیں نکلانا شروع کیا، حسین کا دفاع کرتا رہا، حسین کی حفاظت کرتا رہا۔ جب اس گھوڑے نے دیکھا نا کہ حسین کو قتل کر دیا گیا، ایک مرتبہ اپنی پیشانی کو انہوں نے حسین نے رنگین کیا، خیمے میں آیا، شیطانیوں نے کیا دیکھا، پیٹھ بھری ہوئی ہے، بامیں کٹی ہوئی، ایک مرتبہ ذوالجناح بڑھ گئی، اے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو تاج چھوڑا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عزادارو ذوالجناح نے بڑی وفاداری کربلا کے میدان میں ہر زخم کھاتا رہا مگر اپنے خیال حسینی سے پہنچایا، اور جب ذوالجناح خیمے کے در سے پہنچ کے اور رو کے کہتا ہے کہ میں سنانی لے کے آیا ہوں، میں خبر شہادت لے کے آیا ہوں، تو جناب سکینہ سمجھ گئی کہ میرے بابا کا گھوڑا کیا کہہ رہا ہے، یہ ذوالجناح کیا کہہ رہا ہے۔ ایک مرتبہ قریب گئی اور گھوڑے کے گلے میں بانے کھا دی اور 4 سال کی بچی کہتی ہے کہ اے ذوالجناح میں تم سے یہ نہ پوچھوں گی کہ میرے بابا کو کتنے تیر مارے گئے، کتنے زخم لگائے گئے، پر اتنا بتا دے جب میرا بابا ذبح کیا گیا تو کیا کسی نے پانی بھی پلایا؟ کیا میرے بابا کو بھوکا اور پیاسا شہید کیا گیا؟ بس کچھ لمحوں کی رحمت اور اس کے بعد یہ سفر ختم ہونے والا ہے۔
لیجیے اب آپ کے سامنے علم مبارک کون علم ہے یہ؟ کیا شان ہے اس علم کی؟ کیا مرتبہ ہے اس علم کا؟ آج آزادار اپنے کو تو جھکا سکتے ہیں مگر علم کا جھکنا برداشت نہیں کرتے، اس لیے کہ اس علم کی شان یہ رہی ہے کہ جب تک غازی عباس زندہ رہے اس علم کو جھکنے نہیں دیا۔ شانہ ایک قلم ہوا تب بھی علم کو اٹھائے رکھا، دوسرا شانہ قلم ہوا تب بھی علم کو اپنے سینے سے اور گردن کے درمیان لگائے رکھا۔ جب عباس زمین پہ گرے ہیں نا تب علم بھی زمین پہ گر گیا، اور جب علم زمین پہ گرا تو شاید میں کہا جائے نا میرا عباس گر گیا۔ جب زینب نے سنا کہ میرا بھیا گر گیا ہے مرتبہ سیدانیوں کے درمیان آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے بیویوں میں اپنا وعدہ واپس لیتی ہوں، میں نے وعدہ کیا تھا کہ جب تک میرا بھیا زندہ ہے تمہارے پردے پہ کوئی آئے، مگر سیدانیوں مجھے معاف کر دینا، میرا بھیا پاک شہید ہو گیا، میرا بھیا پاک مار ڈالا گیا۔ آج علم آپ دیکھ رہے ہیں کتنی شان سے زیارت ہو رہی ہے، کتنے احترام و تعظیم سے زیارت ہو رہی ہے۔ ایک جملہ کہوں مزاداروں، جب یہ علم اٹھا کر کے حسین مظلوم میدان کربلا سے خیمے کی جانب لے کے آ رہے تھے تو سکینہ نے کیا دیکھا کہ علم آ رہا ہے، سکینہ یہ سچی کہ میرا چچا آ رہا ہے، میرا چچا آ رہا ہے۔ عزاداروں تمام بچوں کو قریب بلایا، اے بچوں آؤ دیکھو میرا چچا ماما لے آ گیا۔ عزاداروں علم ہو گیا، جیسے ہی علم قریب آیا بیوی نے کیا دیکھا، علم تو آ گیا، علم نہ آیا۔ ایک مرتبہ سکینہ دوڑ کے بابا کے دامن سے لپٹ گئی، اے میرے بابا میرے چچا کو کہاں چھوڑ آئے؟ حسین نے کہا ہمیں دی سکینہ اب چچا کو بھول جاؤ، تمہارا چچا قرآن سے سو رہا ہے۔ اجرکم اللہ، جزاک اللہ۔ بازاداروں آخری شبیہ ہے، یہ کون سی شبیہ ہے؟ اب آپ کے سامنے کوئی تابوت نہیں آ رہا، اب آپ کے سامنے کوئی گلجنا نہیں آ رہا، اب آپ کے سامنے کوئی لاشا کوئی جنازہ نہیں آ رہا، اب آپ کے سامنے 6 مہینے کے بچے کا گہوارہ آ رہا ہے۔ یہ کون بچہ؟ یہ کیسا گہوارہ؟ یہ وہ گہوارہ ہے جس میں رباب کی امانت علی اصغر آرام کرتے تھے، اور جب علی اصغر آرام کرتے تھے نا تو کبھی سکینہ آگے گہوارہ جھلاتی تھی، کبھی زینب آگے جھولا جھلاتی تھی، کبھی حسین آگے جھولا جھلا کے پیار کرنا شروع کر دیتے تھے۔ مگر اگر آپ بیان کروں سنیں گے مسائل، روایت بتاتی ہے کہ یہ گہوارہ کہ جب شام غریبہ آئی تو ظالموں نے گہوارے کو بھی نہ چھوڑا، گہوارے میں بھی آگ لگا دی اور یہ گہوارہ چلتا رہا۔ اس چلتے ہوئے گہوارے کو نہ دیکھا، ایک بی بی آگے بڑھی، ایک چھوٹی سی لکڑی اٹھائی، اپنی رضا میں باندھی، جب رباب مر گئی کھولا گیا تو کیا دیکھا، علی اکبر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں۔ شہید محسن نقوی کہتے ہیں علی اصغر کے حوالے سے کہ یہ در نجف ہے ابھی یاقوت بنے گا۔ سمجھنا شعر آزادار بہت گریا کرو گے، میری بابا نے ضرور شعر کو سنیں گی، اس لیے کہ در نجف کہتے ہیں سفید نق کو، یاقوت کہتے ہیں سرخ نق کو۔ شہید محسن نقوی کہتے ہیں علی اصغر کیا ہے؟ یہ در نجف ہے ابھی یاقوت بنے گا، جس جھولے میں کھیلا ہے تمہارے بغیر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ